ادھر آؤ معصب، خالہ سے ملو۔ فہمیدہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے۔ تمہارے بھائی تو ادھر تھے نہیں، جرمنی گئے ہوئے ہیں 3 مہینوں سے، کل پرسوں تک آ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی تم سے ملنے آئیں گے۔ ان خاتون نے معصب کو جو ان کے پاس آ کر جھکا تھا خوب دعائیں دیں، سر کو چوما اور پھر کہنے لگی، ایمان بیٹا، خالہ اور بھائی تھکے ہوئے آئے ہیں، پہلے تو ان کو گرم پانی کر کے دو، یہ غسل کرنا چاہیں تو کر لیں، کپڑے بدل لیں، اور تم جب تک کھانے کا انتظام کرو۔ اتنا سا بول کر ہی ان کی سانس پھولنے لگی تو وہ ان کے پاس آ کر ان کا سر اور ہاتھ سہلانے لگی۔ امی ابھی کرتی ہوں سب کچھ، آپ زیادہ مت بولیں، پھر آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ نہیں بیٹی، زیادہ کہاں بولی ہوں، کیا کروں، اتنے عرصے بعد تو راحیلہ سے ملاقات ہوئی ہے، جی چاہتا ہے کہ اس سے بہت سی باتیں کروں، اپنے دل کی ہر بات، ہر زخم دکھاؤں اسے، پھر پتہ نہیں مہلت ملے یا نہ ملے۔ آواز میں حسرت تھی۔ اللہ بہتر کرے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اور اب میں تمہاری ایک نہ سنوں گی، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی، ٹھیک ہو جاؤ تو پھر بے شک واپس آ جانا، امی ان کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ پھر وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں گیس یا الیکٹرک گیزر تو ہے نہیں، پرانا لکڑی کا گیزر ہے، اس میں لکڑیاں جلا کر آتی ہوں، تقریباً آدھے گھنٹے میں پانی گرم ہو جائے گا، تو پھر آپ لوگ غسل کر لیجئے گا۔ جاتے جاتے وہ پھر مڑی، چائے پہلے لیں گے یا کھانے کے بعد؟ ارے نہیں بیٹی، تم رہنے دو، ابھی پانی گرم کرو، ابھی صرف منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، صبح نہا کر چلے تھے۔ تکلیف کی کوئی بات نہیں خالہ، اگر آپ چاہیں تو میں پانی گرم کر دیتی ہوں، وہ بہت اخلاق سے کہہ رہی تھی۔ نہیں بیٹی، میں نے کہا نا، صبح ہی اب نہائیں گے، اسی کمرے میں میرا سامان رکھا ہے نا، جہاں تمہارے انکل اور میں ہمیشہ آ کر ٹھہرتے ہیں۔ جی ہاں خالہ، اوپر کا گیسٹ روم تو بالکل ہی بند رہتا ہے، میں اور امی تو بس نیچے ہی رہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر کمرے کے پاس آ کر دوبارہ گویا ہوئی، خالہ آپ اپنے کپڑے دے دیں تو میں استری کر دوں۔ نہیں بیٹا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم کوئی تکلیف مت کرو، اور میں کوئی مہمان تو نہیں ہوں، اور خالہ ہوں تمہاری، بس جو کچھ گھر میں پکا ہے وہ بہت ہے، اور کسی تردد کی ضرورت نہیں۔ امی اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے کہنے لگی، پھر اس کے سر کو چوم لیا۔ معصب نے سیاہ چادر میں چھپے ہوئے نازک پیکر کی بھوری آنکھوں پر سایہ فگن دراز خمدار پلکوں کے کناروں پر لرزتے آنسو دیکھ لیے تھے، اور تب اس لڑکی کے لیے ہمدردی کے جذبات پہلی بار اس کے دل میں ابھرے۔ بیچاری لڑکی، باپ کا سایہ پہلے ہی سر پر موجود نہیں، ماں بھی بہت بیمار لگ رہی ہے، اور خود لڑکی بھی نیم خواندہ اور دبو سی محسوس ہو رہی ہے، بھلا یہ دنیا کا مقابلہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ امی جلد ہی کپڑے بدل کر اور وضو کر کے باتھ روم سے باہر آ گئیں، اور معصب سے مخاطب ہوئی، میں نماز پڑھ لوں اور تم بھی کپڑے وغیرہ چینج کر لو، اور کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو، آخر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو۔ امی کا ناصحانہ انداز آخر میں تلخ ہو گیا تھا۔ لاہور کی نسبت یہاں کا موسم کافی سرد تھا، یا آج کی بارش کا نتیجہ تھا کہ اس سے کافی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ امی نے بھی گرم کپڑے پہن رکھے تھے، اور وہ خود فوراً ہی بستر میں دبک گیا تھا۔ ایک عرصہ سرد علاقے میں رہنے کے باوجود اسے سردی آج بھی بہت لگتی تھی۔ امی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھیں، جب کمرے کا دروازہ ہلکے سے بجا، اور پھر اس نے اندر جھانکا۔ آپ نے نماز پڑھ لی ہو تو آئیں، کھانا تیار ہے۔ ہاں بیٹا تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں، اور کھانا اپنی امی کے کمرے میں ہی رکھ دینا، سب اکٹھے کھائیں گے، امی جائے نماز لپیٹتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، وہ اٹھا اور چپ چاپ امی کے پیچھے چل پڑا۔ فہمیدہ خالہ کے کمرے میں ایک طرف 2 کرسیاں پڑی تھیں، اور ان کے سامنے ایک ٹرالی پڑی تھی۔ وہ خود اپنی امی کے پلنگ کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا۔ معاف کرنا راحیلہ، میری طبیعت کل سے کچھ زیادہ خراب ہے، اس پریشانی میں ایمان کھانے پر کچھ اہتمام نہ کر سکی، ذرا سی میری طبیعت خراب ہو تو یہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ فہمیدہ خالہ انہیں آتے دیکھ کر بولیں، تو امی نے فوراً انہیں تسلی دی، کیسی باتیں کرتی ہو، ہم کوئی غیر ہیں، اور تمہارے ہاتھ میں تو اتنا ذائقہ تھا کہ تمہارے بھائی کہتے ہیں کہ فہمیدہ کا ہاتھ لگ جائے تو کھانا لذیذ ہو جاتا ہے، تو ایمان بھی تو تمہاری بیٹی ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی بہت اچھا ہوگا۔ جبکہ کھانا دیکھتے ہی معصب کی بھوک جیسے مر گئی تھی۔ آلو مٹر کی بھجیا، مونگ مسور کی دال اور ابلے سفید چاول، شاید شامی کباب بھی تھے، چکن کے بغیر اسے کھانا اچھا ہی نہ لگتا تھا، اور یہاں اس قسم کی کوئی چیز کا نام و نشان تک نہ تھا۔ امی نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی تو بادل نخواستہ اس نے تھوڑے سے چاول اور ذرا سی دال ڈال کر جیسے مجبوراً ایک لقمہ منہ میں ڈالا۔ پتہ نہیں بھوک کی شدت تھی یا باقی ذائقہ بہت اچھا تھا کہ وہ کھاتا جا رہا تھا۔ امی نے شامی کباب اس کی پلیٹ میں ڈالا، اور سبزی بھی کھاؤ معصب، بہت مزے کا کھانا بنایا ایمان بیٹی نے، خود مجھ سے تو اب کچھ ہوتا نہیں ہے، اور وہ ہمارے خانسامہ، ان کے ہاتھ کی مرغی اور دال دونوں کا ایک جیسا ذائقہ ہوتا ہے، کتنے عرصے کے بعد اچھا کھانا کھا رہے ہیں۔
امی بہت تعریفیں کر رہی تھیں اور وہ خود کچھ متفق ہو چکا تھا۔ واقعی یہ سادہ سا کھانا کافی مزے کا تھا۔ آؤ بیٹا ایمان، تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ امی نے اسے بھی شریک ہونے کو کہا تھا، مگر وہ آہستہ سے بولی، میں بعد میں کھا لوں گی خالہ، ابھی پہلے امی کو کھلا دوں۔ اب وہ تکیے کے سہارے بیٹھی اپنی امی کا منہ صاف کر رہی تھی۔ ان کا منہ صاف کر کے اس نے دوبارہ انہیں لٹا دیا، اور چونکہ وہ لوگ بھی کھانا کھا چکے تھے اس لیے وہ ان کے پاس آ گئی اور ٹرالی گھسیٹ کر لے جانے لگی۔ ابھی بھی وہ سر سے پیر تک اسی سیاہ چادر میں ملفوف تھی اور مصعب سوچ رہا تھا کہ پینڈور رخت سی لڑکی ہے۔ جب وہ آدمی اس سے پوچھ رہا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، تو کیا اس سے یہ چکن وغیرہ نہیں منگوا سکتی تھی؟ پھر خود ہی سوچنے لگا شاید اس کے لیے رقم پاس نہ ہو، اور امی اب خالہ کے پاس والی کرسی پر جا بیٹھی تھی اور دونوں پتہ نہیں کن باتوں میں مگن تھیں کہ انہیں ارد گرد کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ مصعب بیٹھا بور ہو رہا تھا، سوچا کہ ٹی وی ہی لگا لوں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی، ہر طرف خوب اندھیرا چھا گیا۔ باہر سے بادلوں کے گرجنے کی آوازیں آ رہی تھیں، پھر موسلا دھار بارش برسنے کی آوازیں بھی آنے لگی، گویا دوبارہ بارش شروع ہوئی تھی۔ اس کی بوریت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک روشنی کی لکیر اندر داخل ہوئی۔ مصعب نے بے اختیار ادھر دیکھا، وہ ایمان تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے پیتل کے شمعدان میں جلتی ہوئی موم بتی کی رستی روشنی ایمان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سیاہ چادر ذرا سی سرک گئی تھی۔ مصعب کو یوں لگا جیسے سیاہ بادلوں کے بیچ میں گلاب کی پنکھڑی یا پھر موتیا کی منہ بند کلی۔ یہ کوئی تشبیہ یا استعارہ ایسا نہیں تھا جو وہ اس چہرے کے ساتھ منسوب کر سکتا۔ اگلے ہی پل اس نے چادر کھینچ کر درست کر لی، جیسے بجلی کوند گئی ہو، جیسے جگنو پل بھر کو چمکا ہو۔ اس کا چہرہ پھر چھپ گیا تھا، گھنیری سیاہ پلکوں کا سایہ گلاب جیسے گالوں پر لرز رہا تھا، اور نرم ہونٹوں کا کٹاؤ بس اس کے چہرے کے ایک رخ کی ذرا سی جھلک تھی، جیسے چغتائی آرٹ میں کسی حسینہ کا سائیڈ پوز۔ وہ جیسے مسحور سا بیٹھا تھا۔ وہ شمع دان میز پر رکھ کر واپس جا چکی تھی، اور جب وہ چائے کی ٹرے لے کر آئی تو وہ تب بھی اسی انداز میں بیٹھا تھا۔ اس نے چائے کا کپ مصعب کے سامنے رکھا اور مصعب کی امی کو چائے دینے کے بعد اپنا کپ لے کر اپنی امی کے پلنگ کی پائنتی پر بیٹھ گئی، کچھ اس انداز سے کہ مصعب کی طرف سے اس کی پشت تھی۔ وہ کچھ جھنجھلا سا گیا۔ یہ کیا سمجھتی ہے؟ خود کو گنواروں کی طرح یہ خیمہ لپیٹ کر پتہ نہیں کس صدی کی مخلوق لگتی ہے۔ اس سے زیادہ حسین لڑکیاں بھی ہیں دنیا میں، مگر انہیں خود پر اعتماد ہے۔ وہ یوں شتر مرغ کی طرح ریت میں سر گھسا کر نہیں بیٹھتی، بلکہ ان میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ اپنی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ یا ہاتھ کو روک سکتی ہیں۔ اور جبھی اسے تانیہ یاد آ گئی، حسین، طرح دار، پر اعتماد، اور وہ سوچنے لگا کہ تانیہ کے ساتھ زندگی بہت سہل ہوگی اور بہت خوبصورت۔ گرما گرم چائے کا ذائقہ کافی اچھا تھا۔ اس طرح کی لڑکیاں بس کھانے پکانے کے فن میں ہی ماہر ہوتی ہیں۔ بیٹا چائے پی لی ہے تو اپنے کمرے میں چلے جاؤ، لائٹ تو پتہ نہیں کب آئے، آرام کرو، ٹی وی بھی نہیں چل سکتا، تم بور ہو رہے ہوگے۔ ایمان کی کتابوں میں سے کوئی کتاب لے لو، وہ تمہارے کمرے میں بڑا لیمپ رکھ دے گی تاکہ کتاب پڑھ سکو۔ فہمیدہ خالہ شاید اس کی بوریت بھانپ گئی تھی جب ہی کہہ رہی تھی، اور وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ امی کے تو ابھی اٹھنے کے آثار ہی نہیں لگ رہے تھے۔ ایمان بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی اور لاؤنج کے آتش دان کے اوپر پڑے لیمپ کو اٹھا کر اس کا تیل چیک کر رہی تھی۔ پھر اس نے اس کی لو کو موزوں کیا اور لیمپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ پلیز یہ لیمپ اپنے بیڈ روم میں لے جائیں، یہ رات بھر چل سکتا ہے۔ تو کیا لائٹ رات بھر نہیں آئے گی؟ مصعب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی ہو سکتا ہے، بارش ہو رہی ہے نا، تو ایسے موسم میں تو کئی دن لائٹ غائب رہ سکتی ہے۔ اس نے مصعب کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا اور اپنی امی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مصعب بھی اپنے بیڈ روم کی طرف چلا، مگر وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کتاب لینے کے لیے اسے دوبارہ اس ایل مینر لڑکی سے بات کرنی پڑے گی۔ مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ کمرے کے کونے میں رکھے بک شیلف پر پڑی۔ وہ لیمپ اٹھائے اس کے قریب آ گیا اور کتابیں دیکھنے لگا۔ اردو اور انگریزی ادب کا منتخب مجموعہ تھا۔ مذہب، نثر، شاعری، ہر موضوع پر مواد موجود تھا۔ وہ حیرت زدہ تھا، کیا یہ کتابیں اس لڑکی کی نظر انتخاب کا نتیجہ ہیں؟ اس نے گاڈ فادر کے صفحے پلٹنے شروع کیے۔ سامنے ہی نام لکھا تھا، محب اللہ خان۔ اوہ، تو گویا یہ بکس انکل محب کی ملکیت ہوں گی۔ اس نے جیسے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ اس لڑکی نے تو شاید ان کتابوں کو کھولا بھی نہ ہو۔ وہ کتاب کو اٹھائے اپنے بستر پر آیا اور پھر جانے کب پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ امی کب کمرے میں آئیں اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ رات جلد سو جانے کے باعث اس کی آنکھ صبح خود بخود ہی کھل گئی۔ امی نماز پڑھنے کے بعد تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھ کھلتے دیکھی تو بولی، بیٹا دیکھو تو کیسا پر نور سما ہے۔ چڑیاں، طوطے، مینا، ہر پرندہ اور ہر جاندار اپنے مالک کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تم انسان یعنی اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی اس شرف سے محروم کیوں ہو؟ وہ خاموشی سے اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بڑے عرصے کے بعد نماز پڑھ رہا تھا
اور وہ بھی صبح کی۔ ایک عجیب سا سرور رگوں پہ میں دوڑ گیا تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے امی سے پوچھا تھا کہ واپس کب چلیں گے، تو انہوں نے عجیب گول مول سے جواب دیا تھا، ہاں میں فہمیدہ سے بات کرتی ہوں، اس کی طبیعت کچھ بہتر تو ہے، اگر چلنے پر رضامند ہو جائے تو ابھی سب ساتھ چلتے ہیں۔ اب میں اس کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر تو جانے سے رہی نہ۔ وہ اکتا کر باہر لان میں نکل آیا۔ بارش خوب برس چکی تھی۔ صاف شفاف نیلگوں آسمان، چمکتی ہوئی دھوپ، نکھرے دھلے ہوئے پیڑ پودے، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پتوں اور پھولوں کے کناروں پر لرزتے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح دمک رہے تھے۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار فطرت کے یوں قریب کھڑا تھا۔ ہنگامہ خیز زندگی کی رنگینیوں نے کبھی یوں تنہائی میں پیڑوں پھولوں سے باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ تبھی کسی قریبی پودے پر سے کسی خوشنما پرندے کی سریلی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، چند چھوٹی چھوٹی رنگین چڑیاں پھدک کر اونچی ٹہنی پر جا بیٹھیں۔ چند لمحے پہلے کے بیزار مؤسب کے لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اچانک گھر کے اندر سے ایک خوف زدہ لرزتی ہوئی چیخ ابھری، نہیں نہیں امی وہ بے ساختہ اندر کی طرف بھاگا، جہاں وہ امی کے سینے سے لگی بلک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ امی کے پاس جا رکا۔ انہوں نے ایمان کو سینے سے لپٹائے ایک ہاتھ سے سامنے کے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ فہمیدہ خالہ کے منہ تک چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ امی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ گلوگیر آواز میں بولیں، تھوڑی دیر پہلے تک تو فہمیدہ ٹھیک ہی تھی۔ ناشتے کے بعد میں اس کے پاس ہی بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی سانس اکھڑنے لگی اور میری بہن امی زاروں قطار رونے لگی۔ ان کے ساتھ لگی ایمان اور زور زور سے رونے لگی۔ تھوڑی دیر میں گھر لوگوں سے بھر گیا تھا۔ ایمان کے چچا زاد بھائی بھی آنے والے لوگوں میں شامل تھے۔ مؤسب کو حیرت اس بات پر بھی تھی کہ ان سب رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے فہمیدہ خالہ نے اس کی امی کو کیوں بلایا تھا۔ جنازہ اٹھنے کے بعد گاؤں کے زیادہ تر افراد واپس چلے گئے تھے۔ ایمان کے چچا سفیر اللہ خان اور ان کے چاروں بیٹوں کے علاوہ چند اور رشتہ دار بھی موجود تھے۔ ان سب کے لیے مؤسب کی موجودگی کی وجہ سمجھنا بہت ضروری تھا، اور جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کسی کے سوال کے جواب میں سفیر اللہ خان کہنے لگے، محب اللہ خان نے خاندان کی مرضی کے بغیر غیر خاندان کی عورت سے شادی کی تھی۔ ان کی بیگم نے ساری عمر سسرالی رشتہ داروں کو قبول نہیں کیا۔ ابھی طبیعت خراب تھی یا کوئی مسئلہ تھا تو کیا ہم سگے رشتہ دار مر گئے تھے؟ ان کھوجتی نظروں اور اس طرح کی گفتگو سے سخت الجھن محسوس کر رہا تھا وہ۔ فہمیدہ خالہ کے سوم والے روز جب ابو بھی آ گئے تو مؤسب کو یہ اطمینان تو ہوا کہ اب کم سے کم وہ تو جا سکے گا، ورنہ اس سے پہلے امی تو اس موضوع پر بات ہی نہ کرتی تھی۔ رات کو بھی وہ ایمان کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اسی رات جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آیا تو ابو اور امی بھی وہیں موجود تھے اور شاید کافی دیر سے گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ابو کہہ رہے تھے، مگر جو کچھ بھی ہو ایمان کو بچانے کی میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ یہ سب باتیں میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ ان جاہل اور اجل لوگوں کے ڈر سے میں محب اللہ کی بیٹی کو قربان نہیں ہونے دوں گا۔ اسے آتے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے۔ آؤ بیٹھو، ابو نے اپنے پاس بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ امی ابو، اب معلوم نہیں آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے، مگر میرا خیال ہے کہ کل صبح میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ وہ بیٹھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ امی ابو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جیسے آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا۔ پھر امی کہنے لگی، بیٹا فہمیدہ میری خالہ زاد بہن تھی اور نہایت عزیز دوست اور کلاس فیلو بھی۔ ہم نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا تھا۔ محب اللہ بھائی تمہارے ابو کے بھائیوں جیسے دوست تھے۔ وہ پشتنی رئیس اور جاگیردار تھے، اکثر ہمارے گھر آ کر ٹھہرتے تھے۔ وہیں ہمارے گھر میں فہمیدہ اور محب اللہ پہلی بار ملے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ محب اللہ بھائی نے اپنے والد اور والدہ کے ذریعے باقاعدہ فہمیدہ کا رشتہ مانگا، جسے ہمارے بڑوں نے قبول کر لیا اور یہ شادی ہو گئی، مگر محب اللہ خان کے خاندان کے دیگر افراد اس رشتے پر سخت ناخوش تھے۔ ان کے بڑے بھائی نے بھی سخت مخالفت کی تھی، مگر اپنے والد کے سامنے زیادہ احتجاج نہ کر سکے تھے۔ مگر ان کی وفات کے بعد محب اللہ کے بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں نے ان کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ فہمیدہ کے ساتھ تو اور بھی برا سلوک ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنے آبائی گاؤں بھی کم ہی جاتے تھے۔ انہی دنوں تمہارے ابو نے نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ کچھ نا تجربے کاری اور کچھ پارٹنر کی بددیانتی کی بدولت لاکھوں کا خسارہ ہو گیا۔ جن لوگوں اور اداروں کی رقوم واجب الادا تھی انہوں نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ تمہارے ابو اور میں نے اپنے تمام رشتہ داروں سے بات کی، ہر ایک سے کہا کہ کاروبار سنبھلتے ہی ایک ایک پائی لوٹا دیں گے، مگر فی الحال ہمیں کچھ رقم کی ضرورت ہے تاکہ اپنے کاروبار کو سنبھالا دے سکیں۔ مگر اس غیر یقینی صورتحال میں کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ تم اس وقت چھوٹے سے تھے، تقریباً 2-3 سال کے۔ یک تمہاری طبیعت بھی سخت خراب ہو گئی۔ معمولی سا موسمی بخار تھا جس نے بگڑ کر تمہاری جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ تمہاری اس حالت نے تو ہم دونوں کی بھی جان پر بنا دی تھی۔ تبھی محب اللہ خان ہمارے لیے فرشتہ رحمت بن کر آئے۔
تمہارے ابو نے فون پر سرسری سی بات کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے آڑے وقت میں جب اپنے سگے رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ مدد طلب کر کے ایک دوست کی دوستی کو آزمائش میں ڈالیں۔ محب اللہ بھائی اور فہمیدہ دوسرے روز ہی آ گئے ہمارے پاس۔ فہمیدہ نے آتے ساتھ گھر سنبھال لیا، ہمارا، فضا اور سمیہ کو بھرپور توجہ اور پیار دیا۔ میرے ساتھ رات رات بھر جاگ کر تمہاری تیمارداری کی، اور محب بھائی نے اپنی کچھ زمین اپنے بھائیوں کے ہاتھ اونے پونے بیچ کر ہمارے تمام قرضے بھی ادا کیے اور کاروبار کے لیے بھی رقم فراہم کی۔ پھر اللہ کی رحمت اور تمہارے ابو کی محنت سے کاروبار ترقی کرتا گیا، اور پھر اگرچہ تمہارے ابو نے محب بھائی کی دی ہوئی رقم آہستہ آہستہ واپس کر دی تھی، مگر ان کے احسانات اور محبتوں کا بوجھ ہم آج تک نہیں اتار سکے۔ پھر محب اللہ بھائی کی اچانک وفات کے بعد ان کے بھائی ان کی بیشتر زمین اور جائیداد پر قابض ہو گئے، مگر ایک قیمتی باغ، کچھ زرعی زمین اور اسلام آباد میں کچھ دکانیں ابھی بھی باقی ہیں، جو حاصل کرنے کی ایمان کے چچا پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ ایمان کی شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ ہے۔ اس شادی سے نہ تو فہمیدہ راضی تھی اور نہ ہی ایمان ایسا کرنا چاہتی ہے، مگر اس کے چچا ہر جائز و ناجائز حربہ آزمانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تمہیں یاد ہے جس روز ہم یہاں آئے تھے تو ایک اجڑ اور اکھڑ سا شخص ہمیں گھر کے سامنے ملا تھا، اور جس نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہم کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ تو ایمان اور فہمیدہ نے مجھے بتایا کہ وہ اس کے چچا کا مقرر کردہ ایک مسلح محافظ تھا، جو ان کے گھر میں آنے والے ہر فرد کے بارے میں مکمل رپورٹ اس کے چچا اور ان کے بیٹوں کو پہنچاتا تھا۔ اور اب جب کہ فہمیدہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی تو ایمان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے فہمیدہ نے مجھے بلایا تھا۔ امی سانس لینے کے لیے ذرا رکیں تو معصب بول اٹھا، تو پھر ایسا کریں کہ ایمان کو ساتھ لے چلیں۔ ہاں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، مگر اس سلسلے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ابو کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ وہ بے اختیار چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ بھلا ایمان کو لے جانے میں میری مدد کا کیا سوال؟ امی اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھیں اور اس کا سر سہلاتے ہوئے بولیں، اصل میں بیٹا مجھے اور تمہارے ابو کو ایمان بہت اچھی لگی ہے۔ سلجھی ہوئی، سمجھدار اور ذہین لڑکی ہے، بہت محبت کرنے والی بچی ہے۔ اس کا ساتھ تمہاری زندگی کو پرسکون بنا دے گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ موصب کا تو جیسے کسی نے دل مٹھی میں لے لیا تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بیٹا، ہم ایمان کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ میری یہ بہت پرانی خواہش تھی، اور اب اسے دیکھنے کے بعد تو یہ خواہش اور بھی جلد تکمیل چاہتی ہے، جبکہ اس کے حالات بھی اس قسم کے ہیں کہ اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ ابو تو جیسے سب کچھ طے کیے بیٹھے تھے، مگر یہ ناممکن ہے۔ بھلا ایک ایسی لڑکی جسے میں ڈھنگ سے جانتا تک نہیں، پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیسے کر لوں؟ مصعب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات امی کو کیسے سمجھائے۔ اس صورتحال کے بارے میں تو اسے گمان تک نہیں گزرا تھا۔ پلیز امی ابو، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ اس کے پیرنٹس کے احسانات کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ لے جا کر کسی اچھے لڑکے سے اس کی شادی کروا دیں، جیسے امارہ، فضا اور سمیہ باجی کی شادیاں کی ہیں، جیسے اسما کی شادی کی ہے۔ میں آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر میں خود ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخر میری اپنی بھی تو کوئی خواہش ہو سکتی ہے۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اپنی بات منوا سکے، مگر ابو تو جیسے کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بگڑ کر بولے، تم اپنی مدد اور وعدے اپنے پاس ہی رکھو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اولاد مجھے یوں ذلیل کروائے گی۔ امی پلیز۔ وہ امی کی طرف مڑا، وہ بھی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا مجھے بتاؤ تو تمہاری پسند اور خواہش کون ہے، اور جس کی خاطر تم ایمان جیسی بے مثال لڑکی کو ٹھکرا رہے ہو؟ وہ تانیہ ہے امی، تانیہ فصیح الدین۔ تانیہ کا نام بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا تھا، اور امی ابو دونوں کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ خاموش بھی کر گیا تھا۔ اگلی صبح امی ابو نے ایمان کو ساتھ لے جانے کی بات کی تو اس کے چچا اور ان کے بیٹے ہتھے سے اکھڑ گئے۔ کیا بات کرتے ہیں ہاشم صاحب؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی عزت ایک غیر آدمی کے حوالے کر دیں؟ آخر آپ ایمان کو کس حوالے سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ اپنی بیٹی کی حیثیت سے۔ ایمان اپنی خالہ کے ساتھ جائے گی، اس کی ماں کی وصیت بھی یہی تھی، ہاشم صاحب نے تحمل سے جواب دیا تھا، مگر ایمان کے چچا نے تنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ دیکھیں ہاشم صاحب، یہ آپ کے شہروں کا طریقہ ہو تو ہو، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں ایمان کے چچا ہوں، باپ کے بعد اس کا قانونی اور شرعی وارث بھی ہوں، اور اس کا نکاح اپنے بیٹے مہروز خان سے کر رہا ہوں۔ اسے اپنے بیٹے کی عزت بنا کر رکھوں گا۔ ہاشم صاحب نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ آپ کا بیٹا شادی شدہ ہے، پہلی بیوی اور بچوں کی موجودگی میں آئلی قوانین کی روشنی میں اسے اپنی دوسری شادی کا جواز پیش کرنا ہوگا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان پڑھی لکھی بالغ لڑکی ہے، اس کی مرضی کے بغیر یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اور رہی بات اس گھر کی عزت بنانے کی، تو ابھی اور اسی وقت میں اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ معصب دم بخود کھڑا تھا، ابو نے اسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا۔ تانیہ کا چہرہ جیسے اس کی نظروں سے ہٹ ہی نہ رہا تھا، اس کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ مجھے تو لگتا ہے تم ایسے ہی ڈرتے رہو گے، اور تمہارے امی ابو تمہاری شادی کسی پینڈو سے کر دیں گے، اور تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ اور واقعی آج وہ کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ اس کی زبان بولنے سے قاصر تھی، اس کے ہاتھ جیسے بند گئے تھے۔ ان حالات میں اس کا ایک لفظ اس کے ابو کی عزت اور دعویٰ دونوں کو تباہ کر سکتا تھا۔ کیا کروں؟ اس نے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ادھر لوگوں کے دو گروپ بن گئے تھے، ایمان کے چچا اور باقی کئی رشتہ دار ابھی ادھر ہی موجود تھے۔ سو ایک طرف تو ایمان کے چچا، ان کے بیٹے اور دیگر کچھ افراد تھے، اور دوسری طرف ہاشم صاحب کی حمایت میں مہروز خان کی بیوی کے بھائی اور ان کے عزیز۔ ایمان کے چچا کہنے لگے، یہ شہری لوگ لالچی ہوتے ہیں، ان کی بہن نے محب اللہ کی دولت کی وجہ سے اس سے شادی کی تھی، اور اب یہ اس کی بیٹی بھی دولت کی لالچ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں دولت پر۔ ہاشم صاحب نے کہا، میرے لیے سب سے اہم محب اللہ کی بیٹی ہے، یہ دولت اس کا حق ہے، چاہے تو اپنے پاس رکھے اور چاہے تو یتیم خانے کو دے۔ مہروز خان کی بیوی کے بھائی اس وقت نکاح خوان کو پکڑ لائے، جبکہ مہروز خان اور اس کے والد ایمان کے چچا اس نکاح کو رکوانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ چچا کو بھتیجی سے تو نہیں، البتہ اس کی جائیداد سے گہری دلچسپی تھی۔ ایمان نے آدھی جائیداد چچا کے حوالے کر دی اور آدھی ایک رفاہی ادارے کو دینے کا اعلان کر دیا، اور اس وقت کاغذات پر بھی دستخط کر دیے۔ ہاشم صاحب نے کہہ دیا کہ باقی قانونی کارروائی بھی پوری کر دی جائے گی، اور پھر روتی بلکتی ایمان نے نکاح نامے پر بھی دستخط کر دیے۔ معصب تو جیسے اپنے ہوش و حواس گم کر چکا تھا۔ اس کے نام کے ساتھ تانیہ کے بجائے ایمان کا نام لکھ دیا گیا تھا، مگر صرف نکاح نامے پر۔ اس کے دل کی کرتاس پر آج بھی صرف تانیہ کا نام درج تھا۔ ایمان ایک اجنبی تھی، یا پھر تانیہ کا حق غصب کرنے والی، جس سے اب اسے انسانی ہمدردی بھی باقی نہ رہی تھی، بلکہ اسے تو امی ابو بھی پرائی لگ رہے تھے۔ تانیہ کو اس سے چھین لینے والی سازش کا کردار ایمان کے چچا کو صرف اس کی جائیداد چاہیے تھی۔ اگر پہلے ہی جائیداد ان کے حوالے کر دی جاتی تو یقیناً انہیں ایمان کے ہاشم صاحب کے ساتھ جانے پر اعتراض نہ ہوتا۔ رات گئے وہ لاہور پہنچے تھے۔ سارے راستے میں ایک بار بھی معصب نے اپنی منکوحہ کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش نہ کی تھی۔ وہ امی کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ کبھی اس کی سسکیاں گاڑی میں گونجنے لگتیں، امی بار بار اسے پیار کرتی، دلاسا دیتی، ابو بھی اسے بہادر رہنے کی تلقین کرتے رہے، اپنے اور معصب کے ساتھ کی یقین دہانیاں کراتے رہے، اور وہ جیسے پتھرایا ہوا بیٹھا تھا۔ گھر آ کر امی نے اسے اپنے ساتھ سلایا تھا، جبکہ ابو اپنے اسٹڈی روم کے ساتھ والے بیڈ روم میں چلے گئے تھے، اور جاتے جاتے ہنس کر امی سے بولے، بیگم صبح ہماری بیٹیوں کو فون کر کے رخصتی کی تاریخ مقرر کر لینا، تاکہ معصب بیٹے کی دلہن اس کے کمرے میں جائے تو ہم بھی اپنی خوابگاہ میں واپس آ سکیں۔ جبکہ معصب کی ایسی کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ سخت وحشت زدہ تھا۔ بھلا وہ تانیہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ کیا کہے گا اسے؟ صبح گھر میں جیسے ہنگامہ جاگ اٹھا تھا۔ اس کی چاروں بہنیں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ دور نزدیک کے رشتہ دار جس کسی کو بھی اطلاع ملتی تھی ایک ایک کر کے آ رہے تھے۔ اسما تو حد سے زیادہ پرجوش ہو رہی تھی۔ اف معصب بھائی، اب میری سمجھ میں آیا کہ آج تک ہم کسی کو بھابھی کی حیثیت سے پسند کیوں نہ کر سکے تھے۔ ہمیں ایمان بھابھی جو ملنا تھی، بہت خوبصورت ہے، وہ بہت نازک سی، جیسے کرسٹل ڈول، یا جیسے… چپ رہو اسما، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ زندگی صرف خوبصورتی کے سہارے نہیں گزرتی، کچھ اور خصوصیات کا ہونا بھی لازمی ہوتا ہے، اور یہ محترمہ… وہ اپنی بات پوری کیے بغیر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس شام کو اس نے تانیہ کو فون کر ہی دیا، پلیز تانیہ، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں فوراً، کہیں بھی، سخت پریشان ہوں۔ اور تانیہ کو سامنے پا کر تو جیسے وہ بے اختیار ہو گیا۔ اس نے تانیہ کے ہاتھ تھام لیے، اور اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر تانیہ کے ہاتھوں پر آ گرے۔ تانیہ، تم نے کہا تھا نا کہ میں بچوں کی طرح ڈرتا ہوں اپنے امی ابو سے، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، تو ایسا ہی ہوا ہے، مگر میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ میں تو بس تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تانیہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا ہو گیا ہے؟ پلیز جلدی بتاؤ۔ اور پھر معصب نے اسے سب کچھ بتا ڈالا، اپنے انکار اور پھر نہ چاہتے ہوئے اقرار کی سب داستان سنا ڈالی۔ تانیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم اس قدر بزدل ہو کہ تمہارے امی ابو 18ویں صدی کے والدین کا پارٹ ادا کریں گے؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر یہ واقعی میری غلطی تھی۔ تمہارا رویہ اور تمہارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ مجھے اس سب کی امید رکھنی چاہیے تھی۔
تو آپ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جاؤ اپنی اس گنوار دلہن کے پاس۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو تانیہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ امی ابو کی مرضی سے وہ اس گھر میں آ گئی ہے، مگر میں سچ کہتا ہوں کہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کروں گا۔ میں رخصتی سے پہلے ہی اسے طلاق دے دوں گا اور کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ اسی لیے میں نے یہ سب کچھ تم سے چھپایا نہیں ہے تاکہ تم میرا ساتھ دے سکو۔ اگر تم نے ایسا ہی رویہ رکھا تو پھر میں کیسے یہ سب کر سکوں گا؟ مصعب اگرچہ خود کافی الجھا ہوا تھا، مگر وہ تانیہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور آخر کار وہ مسکرا ہی دی۔ رات کے وہ گھر لوٹا تھا۔ وہ سامنے لاؤنج میں امی ابو کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ابو اسے دیکھتے ہی بولنے لگے تھے، صاحبزادے وقت پر گھر آ جایا کرو، ویسے بھی ہم نے تمہاری رخصتی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ صبح کارڈ چھپنے کے لیے دے دیں گے۔ تمہاری بہنوں اور ہمارے خیال میں جس قدر جلد یہ کام ہو جائے تو اچھا ہے۔ ذرا ایمان بیٹی کی توجہ بھی کسی اور طرف مبذول ہوگی، ورنہ تو روتی ہی رہتی ہے۔ اس کی تنہائی اور بے سہارا ہونے کا احساس ختم ہو جائے گا۔ ابو امی، آپ لوگوں کو اپنے محسن اور دوست کی بیٹی کے احساسات اور دکھوں کی تو پرواہ ہے۔ اسے خوشیاں دینے کی خاطر اپنے بیٹے کی کسی خواہش یا احساس کی پرواہ نہیں کرنا چاہتے۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میری زندگی کو تباہی سے بچا کر مجھ پر احسان کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ایک غیر لڑکی کو میری زندگی پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ پلیز آپ لوگ میری بات مان جائیں، ابھی بھی وقت ہے۔ میرے دوست جنید کو تو جانتے ہیں نا آپ لوگ، وہی ملک ٹیکسٹائل مل والے، آپ کے دوست باسط ملک کا بیٹا۔ آج کل اس کی امی اس کے لیے لڑکیاں دیکھتی پھر رہی ہیں۔ امی، آپ نے خود کئی بار کہا ہے کہ جنید بہت اچھا لڑکا ہے، کوئی خوش قسمت اس کی بیوی بنے گی، تو میں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ اور آپ لوگ ایمان کو خاموش ہو جاؤ، بے غیرت، نافرمان، ناہنجار، بدتمیز انسان۔ تم میری اولاد ہو، مجھے تو خود سے شرم آ رہی ہے۔ اس قدر کمینگی، اپنی منکوہا کے بارے میں تمہاری اس قدر گندی سوچ پر مجھے گھن آ رہی ہے۔ اور مصعب، جو کہ بات کرتے کرتے لجاجت سے اپنی امی کے گھٹنے پکڑے بیٹھا تھا، ابو کی دھاڑ پر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ انہیں بہت کم غصہ آتا تھا، اور جب آتا تھا تو پھر الامان الحفیظ، اور اس وقت تو وہ غیظ و غضب سے کانپ رہے تھے۔ امی کا رنگ بھی فک ہو گیا، مگر پھر بھی دھیرے سے بولی، پلیز آہستہ بولیں، آدھی رات کا وقت ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ جہنم میں جائیں سب، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مگر اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ میری عزت اور غیرت انمول ہے۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، مگر اپنی بات سے نہیں پھر سکتا۔ وہ ابھی تک غصے سے لرز رہے تھے اور آواز بھی کافی بلند تھی، مگر مصعب آج خاموش نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر آج چپ رہا تو پھر کچھ نہیں کر سکے گا۔ ابو کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا، مگر ابو، جس طرح آپ کو اپنے وعدے اور زبان کا پاس ہے، اسی طرح مجھے بھی ہے۔ میں نے بھی تانیہ سے وعدہ کر رکھا ہے، آپ لوگ اسے ملیں تو صحیح، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی اور میرے ساتھ قدم ملا کر چلنے والی۔ ابو نے قہر بھری نگاہ اس پر ڈالی اور کچھ کہنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ امی بول پڑی، پلیز آہستہ بولے نا آپ دونوں، کہیں ایمان نہ سن لے۔ اور مصعب بیٹا، تم نے پہلے کبھی تانیہ کے بارے میں ہمیں بتایا ہی کب تھا؟ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ کرتے، اور پھر وہ حالات جن کے تحت تمہارا اور ایمان کا نکاح ہوا، ان حالات میں اور کیا فیصلہ ہو سکتا تھا؟ ایک مجبور، بے بس اور بہت ہی اچھی لڑکی کی زندگی کو کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے تباہی کے گڑھے میں گرتا دیکھ سکتے تھے؟ تم تانیہ سے معذرت کر سکتے ہو، یقیناً وہ اچھی لڑکی ہوگی تو اس بات پر ناراض نہیں ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ایمان جیسی مجبوریت تو نہیں ہے، اسے تو اور بھی اچھے رشتے مل سکتے ہیں۔ بیگم کچھ بھی کہیں، مگر اس کی رخصتی 13 مارچ کو ضرور ہوگی، انشاءاللہ۔ آپ نے جو تیاری وغیرہ کرنی ہے کر لیں، ابو حتمی انداز میں کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا میں، ایسے ہوتے ہیں ماں باپ اولاد کی خوشیوں کے قاتل۔ وہ پیر پٹک رہا تھا اور جو منہ میں آ رہا تھا بول رہا تھا۔ امی اس کے پاس آ کر اس کا سر سہلانے لگی، بیٹا، میری جان، میرے مصعب، دیکھو تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، ہمارے بڑھاپے کا سہارا، میں تو تمہیں دیکھ کر جیتی ہوں، مجھ پر رحم کرو تم۔ اپنے ابو کے غصے اور ضد کو تم جانتے ہی ہو، جس بات پر اڑ جائیں منوائے بغیر چین نہیں آتا انہیں۔ اگر تم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ تمہاری صورت نہیں دیکھیں گے، اور میں کیا کروں گی؟ مصعب میرے چاند، مان لو، اپنی ماں کی بات مان لو، سچ کہتی ہوں تم نقصان میں نہیں رہو گے۔ ایمان ایک اچھی پڑھی لکھی لڑکی ہے، صورت شکل میں بھی بے مثال ہے۔ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ایسا فیصلہ کیوں کریں گے جس میں تمہارا نقصان ہو؟ اور وہ روتے روتے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئیں۔ ان کے ہاتھ اس کے پاؤں کی طرف بڑھے تھے، اور مصعب لاکھ ضد میں سہی، تانیہ کی محبت کا اسیر سہی، مگر تھا تو ان کا بیٹا، یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اور امی کے ہاتھ تھام لیے۔ امی ایسے تو نہ کریں، جو آپ کی مرضی میں آئیں کریں،
مگر آئندہ کسی اور کام کے لیے مجبور مت کیجیے گا۔ امی اس کا سر اور پیشانی چومنے لگیں۔